حیرت انگیز دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ہماری لامحدود کائنات ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ ناظرین، 21ویں صدی میں اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی انسانیت اس کائنات کے 1% کا 1000واں حصہ بھی دریافت نہیں کر پائی۔ بے شک ہماری عظیم الشان کائنات اللہ تعالیٰ کی بے مثل تخلیق ہے، اور اس کے پراسرار رازوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے سائنس کے اسٹوڈنٹس یہ جانتے ہوں گے کہ ہماری کائنات دن بدن مزید پھیل رہی ہے، اور اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خلا میں وقت میٹر، کلومیٹر یا مائلز میں نہیں ناپا جاتا، بلکہ نوری سال یا لائٹ ایئر میں ناپا جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت سب سے تیز رفتار روشنی کی ہے، جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے ہوتی ہے، اور ناظرین یہ رفتار اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس رفتار پر 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر اس روشنی کی رفتار پر ہم لگاتار 1 سال تک سفر کرتے رہیں تو اسے 1 لائٹ ایئر یعنی 1 نوری سال کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ سورج ہمارے نظام شمسی کا واحد ستارہ ہے، لیکن ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سورج صرف ایک درمیانے درجے کا ستارہ ہے۔ اس سے اربوں خربوں گنا بڑے ستارے ہماری کائنات میں موجود ہیں، جو کہ ایک دوسرے سے کئی نوری سالوں کے فاصلے پر موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر زندہ چیز کو موت آنی ہے، اسی طرح سورج اور اس کے اربوں خربوں گنا بڑے ستارے، جنہیں ریڈ جائنٹس کہتے ہیں، اور یہ جلتی ہوئی گیسوں کا بہت بڑا مجموعہ یعنی گولہ ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنی عمر پوری کر کے مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو جہاں ایک طرف ان کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہیں دوسری طرف ان کے اندر طے بطے مختلف عناصر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک عظیم الشان دھماکے سے پھٹ کر کائنات میں بکھر جاتے ہیں۔ مگر اس کے مرکز میں موجود شدید ترین کشش کی وجہ سے ایک ایسا خلا بھور وجود میں آتا ہے جو بعد میں بلیک ہول بن جاتا ہے۔ یہ بلیک ہول کائنات میں موجود بڑے بڑے سوراخ ہیں جو کہ اتنی شدید ترین کشش رکھتے ہیں کہ پورے ستارے نگل جاتے ہیں، حتیٰ کہ روشنی بھی ان کو کراس نہیں کر سکتی۔ لہٰذا جہاں بھی بلیک ہول وجود رکھتے ہیں وہ جگہ تاریک ہی ہوتی ہے۔ یہ بلیک ہولز اتنی شدید کشش رکھتے ہیں کہ یہ پوری کہکشاؤں کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جس ملکی وے گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، اس کے مرکز میں بھی ایک بلیک ہول موجود ہے، جس کی بدولت ہماری پوری کہکشاں اس کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے کہ اس میں کتنی کشش ہے، جانتے ہیں کہ ہمیں اس گلیکسی سے نکلنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنی کہکشاں سے نکلنے کے لیے 1 لاکھ نوری سال کا وقت درکار ہوتا ہے۔ ناظرین، بلیک ہولز کی موجودگی کا ثبوت اس سے نکلنے والی دودھ کی مانند دھار ہے، اور دوسری نشانی اس میں موجود سوراخ جو کہ دوسری ڈائمنشن یا گلیکسی میں جانے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی جدید سائنس مانتی ہے کہ یہ بلیک ہولز کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے یا ایک کائنات سے دوسری کائنات تک جانے کا راستہ ہے، مگر ان تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ اگر ہمیں بلیک ہولز تک پہنچنا ہے تو ہمیں روشنی کی رفتار سے چلنا ہوگا، جو کہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں۔ ناظرین، یہ ساری وہ باتیں تھیں جو کہ سائنس سے جڑی ہوئی تھی۔ ناظرین، اب ان بلیک ہولز کی حقیقت ہم قرآن مقدس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ سائنز یعنی علامتوں اور نشانیوں کی کتاب ہے، جنہیں عربی میں آیات کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن مقدس میں ان بلیک ہولز کا ذکر فرمایا۔ ناظرین، دراصل بلیک ہولز ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں جانے کے راستے ہیں۔ ناظرین، عربی زبان میں راستے کو طریق کہتے ہیں، اور اسی لفظ سے طارق نکلا ہے، اور اسی نام سے منسوب سورہ طارق میں اللہ جل شانہ یوں بیان فرماتے ہیں: آسمان اور طارق کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ یہ ستارہ ثاقب ہے۔ ناظرین، ثاقب عربی زبان میں آر پار سوراخ کو کہتے ہیں، اور دودھ کی دھار کی مانند روشنی کو بھی ثاقب کہا جاتا ہے، جو کہ اندھیرے میں سوراخ کرتے ہوئے دور تک نکل جاتی ہے۔ ناظرین، اس آیت سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ستارہ ثاقب وہی ہے جسے سائنس آج بلیک ہول کہتی ہے،
اور اس کی خصوصیات یعنی ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا راستہ اور دودھ کی دھار کی مانند روشنی کا خارج ہونا بھی وہی خصوصیات ہیں جو آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان بلیک ہولز کی موجودگی کے متعلق بتایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ دوستو، یقیناً کائنات میں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کو قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا تھا اور سائنس نے انہیں چند سال پہلے ہی دریافت کیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم بلیک ہول تک سفر کرنا چاہیں تو ہمیں روشنی کی رفتار سے سفر کرنا پڑے گا، ورنہ یہ بلیک ہولز کسی بھی چیز کو ذرات میں بدل کر اپنے گرد لپیٹ لیتے ہیں اور بعد میں اسے نگل جاتے ہیں۔ اور اگر ہم ٹیکنالوجی اور سائنس کی طرف دیکھیں تو ایسی کوئی بھی چیز بنانا ممکن نہیں جو کہ روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے۔ لیکن ناظرین، ایک چیز ہے جو کہ اس کی رفتار کا مقابلہ کر سکتی ہے اور اس سفر کو ممکن بنا سکتی ہے۔ ناظرین، وہ بجلی کی رفتار ہے۔ اور ناظرین، آپ میں سے ہر وہ شخص جس کو دین کی تھوڑی بھی سمجھ ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ ایسی سواری صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی رات پر عطا فرمائی، جو کہ براق کہلاتی ہے۔ براق عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب بجلی ہے۔ اس پر سوار ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات انہی آسمانی راستوں سے گزرتے چلے گئے۔ ناظرین، اگر آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیں۔ حمزہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔